بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت کے سلسلے کا یہ جو سیشن آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں موجودہ زندگی کی سرسری صورتحال، علمی اور دعوتی خیانت کے سلسلے کی موجودہ جو حالت ہے، اس پر شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باتیں پیش کی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ آخری بات شیخ نے یہ کی ہے کہ علمی و دعوتی خیانت کو بڑھاوا کیسے ملا، اس سلسلے میں چلن زیادہ عام کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اسباب کا ذکر شیخ نے کیا ہے۔ اور شیخ نے اخیر میں یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس 1000 واقعات موجود ہیں، ہمارے پاس 1000 واقعات موجود ہیں، ہم چاہے تو اس سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس کا سبب محض یہ ہے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر ہیں، صفحہ نمبر 62 درمیان میں، اور اس کا سبب محض یہ ہے کہ علم کی چوٹی پر کچھ ایسے جاہل اور نا تجربے کار لوگ سوار ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کے لیے بلا تحقیق ہر اچھا برا راستہ اختیار کیا۔ علمی خیانت، علمی دعوے داری کیوں زیادہ پھیل رہی ہے، اس بارے میں شیخ کہتے ہیں اس کا سبب محض یہ ہے کہ علم کی چوٹی پر یعنی علم کی بلندی پر کچھ ایسے جاہل اور نا تجربے کار لوگ سوار ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کے لیے بلا تحقیق ہر اچھا برا راستہ اختیار کیا۔ تو کوئی تحقیق نہیں ہے، علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، بلا تحقیق ہے نا، ہر طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ علم بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، علم بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کئی اعتبار سے اس طرح کی باتیں قابل ملاحظہ ہیں اور درست نہیں ہیں۔ آسانی سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بار بار یہ کہا ہے کہ علم دین مشقت چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، مزاولت چاہتا ہے، شب بیداری چاہتا ہے، لمبا عرصہ چاہتا ہے۔ تو یہ علم آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد، قربانی، تگودو، محنت، لگن، شوق اور اپنے آپ کو تھکانا، شاگردی اختیار کرنا، ساری چیزیں مطلوب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سمجھ لیا کہ بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے حاصل، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا بوجھ، علم دین کیا ہے؟ ایک بہت ہی گراں بوجھ ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ امام مالک سے ایک شخص آیا، اور یہ واقعات آئیں گے اقبال سلف میں غالباً۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بہت دور سے آیا، اور یہ سوچ کر کے آیا کہ امام صاحب بہت بڑے علم والے ہیں، ہم ان کے پاس پہنچ کر کے ان سے مسائل پوچھیں گے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے کہا لا ادری، نہیں جانتا میں۔ دوسرا مسئلہ پوچھا، کہا نہیں جانتا۔ تو وہ شخص تھوڑا سا جھلایا اور اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، کیا آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا؟ جس مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی نہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، معمولی سی بات ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا کہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے،
مجھے حلال بولنا ہے، حرام بولنا ہے، کتنا مشکل ہے یہ۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو معمولی ہے، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ تو یہ علم بہت بھاری ہے، یہ علم کیا ہے؟ بہت بھاری ہے، بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے، وزنی ہے، ہلکا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے یہ۔ اسے کیسے تم معمولی کہتے ہو؟ جواب دہی بہت بڑی ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بڑی آسانی سے، یہ آسانی کے نام پر ہی یہ سب شارٹ کورس چل رہے ہیں، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 15 دن کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، ہفتے میں 1 دن، 15 دن میں 1 دن، 2 دن، مہینے میں فلاں دن ہے نا، ہفتے میں 2 دن، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، ہفتے میں 3 دن، 3 گھنٹے، اس طرح کے جو چل رہے ہیں نا یہ کورسز، اسی اعتبار سے ہے کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے 25 سال چلے جائے، یہ تو گھنٹوں میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اور معاف کرنا مجھے، یہاں آپ کے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی جب ادارہ کھولا تھا تو ان کے بھی ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے جو اسی نظریے کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں فقہ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کم سے کم وقت میں کون سکھا دے گا؟ فقہ سمندر جیسا علم ہے، کون ہے جو مجھے سب سے کم وقت میں سکھا دے گا؟ لوگ کھڑے ہو گئے، ایسے لوگ، بہت آسان ہے، 10 دن میں ہم آپ کو فقہ کا علم سکھا دیں گے۔ کتنے دنوں میں؟ 10 دنوں میں۔ 10 دنوں میں فقہ کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے لفظی اصطلاحی، فقہ کا علم سکھا دیں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا کہ یہ سمجھ لیا کہ علم بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، شارٹ ٹرم سے یہی نقصان ہوا ہے کہ لوگوں نے اس علم کو ہلکا سمجھ لیا، معمولی سمجھ لیا، اور شارٹ ٹرم سے گزرنے کے بعد پھر وہ اسی مقام پر اپنے آپ کو سمجھنے لگے جس مقام پر 25 سال خرچ کرنے والے علماء، بلکہ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کے ساتھ اور بھی وسائل ہیں، شہرت کے، پاپولرٹی کے، پبلسٹی کے، تعارف کے، شہرت کے، اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کہیں زیادہ اونچا سمجھنے لگے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شیخ رد کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیا کہ علم بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ابھی اسے چلو بھر بھی حاصل نہ کیا، اتنا بھی حاصل نہیں کیا، چلو کے برابر بھی، اور سمجھتا ہے کہ علم بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ نادان ہے، بیوقوف ہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو 6 مہینے میں ہم نے سیکھا، ہم نے 8 مہینے میں سیکھا، ہم نے 2 مہینے میں سیکھا، ہم نے 3 مہینے میں سیکھا۔ اس طرح سے لوگ اس علم کے بارے میں کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں جبکہ ابھی اسے چلو بھر بھی حاصل نہ کیا، اور فتویٰ دینا، تصنیف و تالیف اور نشر و تحقیق جیسے علمی مناصب پر ٹوٹ پڑے، چلو بھر بھی علم نہیں آیا، اور فتویٰ دینا شروع، تحقیق کرنا شروع، کتابیں لکھنا شروع، تصنیف کرنا شروع۔ ایسا نہیں کہ شروع کیا، ٹوٹ پڑے، کتابوں پر کتابیں آ رہی ہیں، فتووں پر فتوے، یہ حالت ہے۔ تو شیخ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اسے چلو بھر بھی حاصل نہیں کیا، فتویٰ دینا، تصنیف و تالیف اور نشر و تحقیق جیسے علمی مناصب۔ یہ مناصب کیسے ہیں؟ یہ علماء کے مناصب ہیں، یہ مناصب، یہ جگہیں اہل علم کے لیے، اس پر ٹوٹ پڑے اور ان کندہ کردہ مجسموں کی طرح ہو گئے جن کے ہاتھوں میں بھاری بھرکم لاٹھیاں ہوں، جس سے وہ کبھی امت کی عقلوں پر ضرب لگاتے ہوں اور ان کے ورثے کو تہس نہس کرتے ہوں۔ یہ طنز کیا کہ ایسے ہی ہو گئے کندہ کردہ مجسمے، یعنی مجسمے ہوں جن کو کاٹ چھانٹ کر کے بنایا گیا ہو، ان کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی گئی ہو، اور لوگ سمجھتے ہوں کہ یہی سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو شیخ کہتے ہیں کہ کبھی امت کی عقلوں پر ضرب لگاتے ہوں اور ان کے ورثے کو تہس نہس کرتے ہوں. ان کا ورثہ علم، اہل علم کا ورثہ کیا ہے؟ میراث علم، اس کو تہس نہس کرتے ہوں. امت کے صاف ستھرے دین اور علم کو مقدر اور گدلا کرتے ہوں، یعنی اسے میلا کچیلا کرتے ہوں، مقدر کرتے ہوں. ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. شیخ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ ہی لے گا. ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اس کے علم پر. نااہل ہیں، چلو برابر بھی علم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو امت کا فقیہ، امت کا محدث، مفتی اور امت کا بڑا سے بڑا مصنف اور باحث سمجھتے، مؤلف سمجھتے، تحقیق اور نشر کا حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سپرد ہے ایسے لوگوں کا معاملہ. جبکہ علم اور دین دونوں جڑواں ہیں. علم اور دین کیا ہے؟ دونوں جڑواں ہیں. جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ایک رحم میں دو بچے، ٹھیک ہے؟ ایسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم اور دین دونوں جڑواں ہیں. دین کا کام علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا کام جذبے سے نہیں ہو سکتا ہے، عاطفے سے نہیں ہو سکتا ہے، شوق سے نہیں ہو سکتا ہے، بہت زیادہ آپ کو فکر مندی ہے، لگن، اس سے نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ علم دین کے لیے علم ضروری ہے. دونوں جڑواں ہیں، کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے، سوائے اس کی سوچ کے مطابق جو ان دونوں سے بے دخل ہو چکا ہو. جس کے پاس نہ دین ہو نہ علم ہو، وہ تو سوچ سکتا ہے کہ علم کے بغیر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ علم اور دین دونوں جڑواں ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے. جو آدمی علم سے بھی کورا ہو، علم دین سے بھی کورا ہو، نہ اس کو دین کی پرواہ ہو نہ اس کے پاس علم ہو، تو ایسا ہی آدمی سوچ سکتا ہے کہ علم کی ضرورت نہیں ہے دین کا کام کرنے. کتنے سارے جوہلا گھوم رہے ہیں، نو عمر، احداث، کتنے ایسے گھوم رہے ہیں جو باقاعدہ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نادانی کی تو آخری حد یہ ہے کہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں. یہ موبائل ویڈیو بنا کر کے علماء عوام میں عام کر رہے ہیں کہ علم کا کام دین کا کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، دعوت کا کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. محرومی ہے حقیقت میں کہ آدمی اتنی سطحیت پر، اتنی گراوٹ پر آ گیا ہو. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے کم عمروں کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم کی اور اہل علم کی صحبت عطا فرمائے اور علم کے قریب آئیں. یہ علم کو علم کے معدن سے، اس کے مرکز سے، اس کے خزانے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں جو بات آئی ہے، ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، اس کا تذکرہ شیخ نے یہاں پر کیا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اللہ تبارک و تعالی یقیناً علم کو بندوں سے کھینچ کر نہیں اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھا لے گا، بندوں کے دلوں سے کھینچ کر، یعنی دلوں کے اندر علم ہے، قرآن ہے، سنت ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، سنت ہے، سیرت ہے وغیرہ، سینہ، دل علم سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ علم اٹھانے کے لیے ان سینوں میں، دلوں میں بھرے ہوئے علم کو کھینچ کر کے نہیں اٹھا لے گا کہ یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کھینچ لے بغیر علم کے ہو جائے، وہ سینہ، وہ دل جو علم سے بھرا ہوا تھا وہ خالی ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علماء کو اٹھا کر علم اٹھائے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ علماء کو اٹھاتے 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 موت دیتے دیتے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہ چھوڑے گا، کسی عالم کو باقی نہ چھوڑے گا، یعنی کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تب لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، یا لوگ جاہل سرداروں کو اپنا لیں گے۔ رؤوسا جہالا، اتخذوا رؤوسا جہالا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل سرداروں کو بنا لیں گے، جاہل سرداروں کو اپنا لیں گے۔ فسئلوا، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، اور وہ بنا علم فتویٰ دیں گے، وضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کہتے ہیں یہ متصل سند سے مروی ثابت حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کے علاوہ اسلام کے 5 خزانوں میں موجود ہے، یعنی ایک کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے، بقیہ 5 کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد کے علاوہ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سب میں، ابو داؤد کو چھوڑ کر بقیہ سب۔ پھر اس کے بعد بے مثال اور انوکھے انداز میں اس کی سند کے طبقے بیان فرمائے ہیں، طالب علم کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ اس حدیث کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ امام ذہبی پر رحم فرمائے اور انہیں جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب فرمائے، آمین۔ یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اور لوگوں نے علم کے بارے میں کون سا معیار بنا رکھا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو جہلا باقی رہیں گے، جہلا۔ تو علماء کے بعد جو باقی بچیں گے وہ کون رہیں گے؟ جہلا رہیں گے۔ اس لیے علماء کے بعد کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے بیچ میں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب کسی عالم کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جہلا سردار بنا لیں گے، تو علماء کے بعد جہلا ہی ہیں، بیچ میں کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے علماء اور جہلا کے بیچ میں۔ علم کے بعد جہالت ہے، علماء کے بعد جہلا ہے، عالموں کی سرپرستی کے بعد جہلا کی سرداری، اس کے علاوہ بیچ میں کچھ اور نہیں ہے۔ امام ابو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید آگے کہتے ہیں، اور ابو امیہ جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم چھوٹوں کے یہاں تلاش کیا جائے گا، چھوٹے، اصاغر، صغیر نہیں بلکہ اصاغر، نہایت چھوٹوں کے، جیسے اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں، ایسے اصغر سب سے چھوٹے کو کہتے ہیں۔ اصغر کے اندر سب سے چھوٹا تفضیل کا صیغہ ہے۔ اب اصاغر کہا، اصاغر، ان کے پاس علم تلاش کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دوسری حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری حدیث بھی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث گزری ہے امام طبرانی نے، اور صحیح روایت ہے۔ نیز جنگوں سے متعلق احادیث میں، جنگوں سے متعلق یعنی مستقبل میں قرب قیامت جو جنگ و جدال، فتنہ، فساد، مار دھاڑ جو ہوگی صورتحال، اس سے متعلق احادیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یظہر القلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قلم ظاہر ہو جائے گا، قلم ظاہر ہو جائے گا، قلم عام ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ باہر نکل کر کے آئیں گے، بہت سارے لوگ باہر نکل کر کے آئیں گے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ابھی سے دنیا میں ہمیں نظر آنے لگا ہے۔ شیخ کہتے ہیں حقیقت میں قلم پھیل چکا ہے اور ہر طرف عام ہو چکا ہے۔
قلم، وہ قلم صرف مراد نہیں ہے جو کاغذ پر ہم آپ لے کر کے لکھتے ہیں. آج قلم آپ کی کرسر کی شکل میں بھی ہے، آپ کے ڈیجٹس پر بھی ہے، آپ کی انگلیوں پر بھی ہے. وہ سب قلم ہی کے معنی میں ہے. صرف اور صرف وہ فزیکلی جو قلم لے کر کے ہم لکھتے ہیں وہی قلم مراد نہیں ہے. دور زمانے اور حالات کے اعتبار سے آج جدید جو میڈیا ہے اس پر آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں نشر کی جاتی ہیں. کیا سب قلم سے لکھی جاتی ہیں؟ قلم سے نہیں لکھی جاتی. آج ڈیجیٹل لکھائی چل رہی ہے، ڈیجیٹل پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، ڈیجیٹل لکھی جانے والی چیزیں. بلکہ آج تو قلم کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم بولتے بھی ہیں تو لکھا جاتا ہے، بول کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جیسا کہ دھیرے دھیرے وسائل بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں. اچھا، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دونوں تینوں حدیثیں ہم نے جلدی اس لیے پڑھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علم کیا ہے، اہل علم کون ہے. جب تک امت کے اندر علماء موجود ہیں تب تک کیا حالت ہوگی، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو امت کی کیا حالت ہوگی. امت کے لوگ کس طرح سے اہل علم سے جب محروم ہوں گے تو جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے. علم اہل علم سے حاصل کرنے کے بجائے پستوں، کمزوروں، اصاغر، اس کے معنی میں اہل بدعت، اس کے معنی میں بے علم ہے، کم علم ہے، اس کے معنی کے اندر شہرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے معنی کے اندر اور بھی کئی چیزیں شامل ہیں، ریاکار، دکھاوا کرنے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ اصاغر کے کئی معنی ہیں جس کا ایک لفظ الاصاغر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے احاطہ کر دیا ہے. اس طریقے سے اصاغر سے علم حاصل کرنا، یہ جو باتیں ہیں رؤوساً جہالا، جاہل سردار، اصاغر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو چل رہا ہے نا فتنہ، تعالم کا فتنہ، علم والے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو علماء ظاہر کر رہے ہیں. بات آ چکی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہلا باقی بچیں گے. تو جو علماء تھے وہ اٹھا لیے جائیں گے، جو باقی بچیں گے وہ جہلا ہوں گے. اس لیے کوئی اور نسبت، کوئی اور حوالہ، کوئی اور ڈگری انہیں علماء کی فہرست میں شامل نہیں کر سکے گی. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی فلاں 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 فلاں، اس سے انکار نہیں ہے کہ اپنے میدان کا وہ جاننے والا ہے، لیکن علم کی فہرست میں، علماء کی فہرست میں، یعنی دین کی رہنمائی کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس فہرست میں وہ شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں علماء نہ ہوں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مقصود ہے، جسے واضح کرنے کے لیے علامہ ابو بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہتے ہیں یہ نبوت کے معجزات میں سے ہے. آپ نے فرمایا تھا قلم عام ہو جائے گا، قلم عام ہو جائے گا. واقعی قلم عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میڈیا کے ذریعے سے طوفان بچ گیا. تو یہ نبوت کے معجزات میں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب مزید باتیں بیان کر رہے ہیں. حدیثوں کے بعد امت کے علماء کے اقوال، امت کے علماء کے فرمودات بیان کر رہے ہیں. بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ ثابت ہوگا کہ اگر نا تجربے کار، نو عمر لڑکا، نو عمر بچہ، یا نہ تجربے کار آدمی جس کے پاس علم نہ ہو، علم کا تجربہ نہ ہو، اگر یہ آدمی آگے آئے گا، سرداری کرے گا، آگے آئے گا، آگے بڑھے گا، براجمان ہوگا، اپنے آپ کو ریز کرے گا، تو انجام کیا ہوگا؟ یعنی علمی اور دعوتی خیانت کرنے والے اگر پیش رفت کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو انجام کیا ہوگا؟ امام شافعی جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں اذا تصدر الحدث فاتہ علم کثیر. اذا تصدر الحدث فاتہ علم کثیر. جب نو عمر کم عمر، جو کم عمر لڑکے ہوتے ہیں ان کو حدث کہتے ہیں، انہی کی جمع احداث. جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احداث الاسنان سفہاء الاحلام، عمر کے اعتبار سے کم، نو عمر، اور عقل کے اعتبار سے نادان، کم عقل، بے عقل.
تو جب نو عمر سرداری کرے گا، آگے آئے گا، تو اس سے بہت سارا علم فوت ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی آدمی نے تھوڑا سا سیکھا اور اسٹیج اور ممبر اور پلیٹ فارموں پر آنے لگا تو بہت سارا علم تھا وہ تو چھوٹ گیا نا۔ وہ سیکھنے کا کام تھا، سیکھنے پڑھنے کا سلسلہ چھوڑ کر کے وہ سکھانے کے لیے آگے آ گیا تو فاتہ علم کثیر، اس سے بہت زیادہ علم چھوٹ جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ایسے ہمارے جو بھائی ہیں متعالم ہے نا، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، تصدر، آگے آنا، سرداری کرنا، اسٹیج اور ممبر اور محراب اور اس پر براجمان ہونا، ان کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا سب سے پہلا نقصان خود ان کو پہنچے گا، پھر دوسرے کو پہنچے گا، لیکن سب سے پہلا نقصان کون اٹھائے گا؟ خود وہی اٹھائیں گے۔ علم سے محروم ہونا سب سے بڑا خسارہ ہے، علم سے محروم ہونا سب سے بڑا نقصان ہے۔ بھائی اگر وہ اسٹیج اور ممبر پر نہ آتا، سکھانے والا کام نہ کرنا شروع کرتا تو سیکھتا، لیکن جیسے ہی آیا، اب وہ جب سکھانے کے لائق ہو چکا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، تو سیکھے گا کیسے؟ سیکھنا اس کے لیے ہتک، اس کی عزت کی ہتک ہے، اسے وہ حقیر سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں، آج ہمارے سامنے جو منظرنامہ ہے، جو شیخ نے ذکر بھی کیا ہے، جو ہمارے سامنے منظرنامہ ہے، ان غیر علماء کا، علمی خیانت کرنے والوں کا، ان متعالمین کا، جن کو برادرز کے نام سے جانا جاتا ہے، الگ الگ میدانوں کے ہے نا، اکیڈمک پڑھے ہوئے لوگ جو علم کی گہرائی نہیں رکھتے ہیں اور دین اور دعوت کے کام کے لیے بہت جذباتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اکثر ہم کہتے رہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ جب آدمی علم سیکھنے کا راستہ چھوڑ کر کے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو میں سکھانے لگا ہوں، تو اب اسے شاگردی اچھی نہیں لگتی، اسے کسی کی ماتحتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ سکھانے کے لیے اپنی بے علمی، کم علمی کے باوجود سکھانے کے لیے بار بار اپنے آپ کو آگے لائیں گے، لیکن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دعوت کے کام کی بات کریں گے، لیکن دعوت کے لیے جو علم سیکھنا ہے، سیکھنے کی بات نہیں کریں گے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے علماء ہمیں کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کیا سیکھنا ہے، سیکھا ہوا ہے، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ غلط بات ہے، سیکھنا پہلے ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر سکھانا ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ علم بغیر عمل کے، عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، کوئی بات بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، قول ہو یا عمل ہو، ان سب سے پہلے علم ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی چوٹی کے امام اور عالم۔ میرے بھائیوں، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کم علم، کم عمر، کم تجربے کرنے والا نو عمر اگر آگے آ جائے، منصب پکڑ لے، اسٹیج پکڑ لے، ہے نا، سرداری کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ محروم ہو جائے گا بہت سارے علم سے، اسی طرف بھاگے گا، سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب کچھ اشعار کے ذریعے سے بھی اس مسئلے کو شیخ سمجھا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، ان الامور اذا الاحداث دبرها دون الشیوخ ترى في بعضها الخللا۔ یقیناً جب معاملات کی دیکھ ریکھ سن رسیدہ بزرگوں کے بجائے، یعنی عمر کے ساتھ جو علم آتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ جو عمر کے ساتھ تجربہ آتا ہے، کہتے ہیں جب معاملات کی دیکھ ریکھ ان سن رسیدہ یعنی عمر والے لوگ جو سینئرز ہیں، علم میں زندگی گزری ہے، سینئرز ہیں، ان کے بجائے نو عمر لڑکے کریں گے، جب معاملات کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ان بڑوں کے بجائے، تجربہ کار لوگوں کے بجائے نو عمر لڑکے کریں گے، تو تمہیں اس میں بہت کچھ چیزوں میں خلل دکھائی دے گا۔ عربی شاعر نے بات کہی ہے، تو دیکھا آپ نے، یہ تو عام بات ہے میرے بھائی، یہ کیسی بات ہے؟ عام بات ہے، دنیا کا کام ہو، ہے نا، کوئی بھی کام آپ دنیا کا لے لیں،
اگر اس کام میں عمر رسیدہ، تجربے کار، معلومات رکھنے والا آدمی اگر ہے تو وہ کام ڈھنگ سے، سلیقے سے، اچھائی سے انجام پائے گا۔ لیکن اسی کام میں اگر کوئی عمر رسیدہ، تجربے کار آدمی نہ ہو، نو عمر بچے اگر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کر تو دیں گے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت کچھ خلل نظر آئے گا۔ یہ دنیا کے ہر مسئلے کی بات ہے۔ تو علم کا معاملہ، دعوت کا معاملہ، تعلیم و تربیت کا معاملہ، فقہ و فتاویٰ کا معاملہ کتنا نازک ہے، تصنیف کا، تالیف کا، تحقیق کا کتنا مسئلہ ہے، اس کے لیے کتنا علم کا تجربہ ہونا چاہیے، علم میں عمر گزرنی چاہیے۔ اب یہ نئے عمر کے لوگ اذا تصدر الحدث فاتہ علم کثیر، نو عمر لوگ، ابھی عمر ہی کچھ نہیں ہے، ابھی سیکھنے کا کام ہی شروع نہیں ہوا ہے کہ اب وہ ممبر اور اسٹیج پر آ گیا تو پھر بہت سارا علم تو ظاہر ہے کہ فوت ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ ایسے ہی قاضی عبد الوہاب بن نصر مالکی، جن کی وفات 422 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ متى تصل العطاش الى ارتواء اذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الاصاغر عن مراد وقد جلس الاكابر في الزوايا۔ بڑی دردانگیز بات شاعر نے کہی، وَإِنَّ تَرَفُّعَ الْوُضَعَاءِ يَوْمًا عَلَى الرُّفَعَاءِ مِنْ إِحْدَى الْبَلَايَا إِذَا اسْتَوَتِ الْأَسَافِلُ وَالْأَعَالِي فَقَدْ طَابَتْ مُنَادَمَةُ الْمَنَايَا۔ ایک کرب ہے، ایک دکھ ہے، ایک درد ہے جو شاعر نے اپنے شعر میں سمیٹ دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، انداز، غور کرو کہ انداز کتنا نرالا ہے۔ بات چل رہی ہے علم کی، اہل علم کی، بڑے علم والوں کی، چھوٹے علم والوں کی، لیکن مثال کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ترجمے میں دیکھیں، جب سمندر بے مڈیر کنووں سے سیراب ہوں گے، سمندر جس کی کناروں کا پتہ نہیں ہوتا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے نا، اس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا، اس کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں، اور ایک طرف ایک کنواں ہے چھوٹا سا جس پر مڈیر بھی نہیں لگی ہوئی ہے، یوں ہی کھود دیا گیا ہے چھوٹا سا کنواں۔ کہتے ہیں جب سمندر بے مڈیر کنووں سے سیراب ہوں گے، سمندر یہاں سے پینے آ جائے تو پیاسے کب آسودہ ہوں گے؟ تو پیاسوں کی پیاس کیسے بجھے گی؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ تعبیر ہے، شعراء اسی انداز کی گفتگو کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد اور جب اکابر بڑے علماء گوشہ نشین ہو جائیں گے، بڑے بڑے علماء اندر بیٹھ جائیں گے، ان کے دروس نہیں، ان کے خطبات نہیں، ان کی تحریریں نہیں، ان کی تقریریں نہیں، ان کی رہنمائیاں نہیں، گوشہ نشینی، اندر جا کر کے بیٹھ جائیں۔ جب اکابر گوشہ نشین ہو جائیں گے تو بھلا کمینوں کو ان کے برے مقاصد سے کون باز رکھے گا؟ کس کا کام ہے بھئی؟ یہ بڑے علماء کا کام ہے، جو اس کے اہل ہیں ان کا کام ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، جو گئے گزرے لوگ ہیں، سماج کے پست لوگ ہیں۔ شیخ نے کمینے کہا، عربی زبان میں وہی لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے دیکھیے آپ، کیا ہے اس کے اندر؟ کہا الاساغر عن مراد وقد جلس الاکابر فی الزوایا۔ اساغر پست، نیچے، حقیر، ذلیل، کمینے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جب اکابر گوشہ نشین ہو جائیں گے تو بھلا کمینوں کو ان کے برے مقاصد سے کون باز رکھے گا؟ یقیناً، تیسرے شعر کا، یقیناً اونچے لوگوں پر پست لوگوں کا ایک دن کے لیے بھی بلند ہو جانا، نیچے والوں کا اونچے والوں سے اوپر ایک دن کے لیے بھی چلے جانا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت ہے کہ پست لوگ بلند لوگوں کے اوپر چلے جائیں، جہلا علماء سے اوپر چلے جائیں، نااہل اہلوں سے اوپر چلے جائیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں جب پست اور بلند لوگ برابر ہو جائیں تو سمجھ لو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب چھوٹے بڑوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جب پست اور بلند میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سب ایک درجے میں کر لیے جائیں تو پھر سمجھ لو کہ موت ہی بہتر ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے، شاعر نے اپنے شعر میں کس طرح سے اس موضوع کو شامل کر دیا ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں آپ دیکھیے، آج برادروں کی مذمت آج نہیں ہو رہی ہے، آج ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ بھئی
آپ لوگ یہ کیا نیا فتنہ لے آئے ہیں؟ خود جو فتنہ ہے وہ اس اصلاح کو فتنہ کہتے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں فتنوں کا علم نہیں ہے. امام شافعی کب کے ہیں؟ 204 میں وفات ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جب نئے لوگ آگے آ جائیں گے، نو عمر لوگ آگے آ جائیں گے، سرداری کرنے لگیں گے، اسٹیج ممبر پکڑ لیں گے، مناصب پر فائز ہو جائیں گے، تو بہت سارا علم ایسے ہی ضائع ہو جائے گا. اس کو بہت سارا علم فوت ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، اسے ملے گا ہی. امام شافعی ہیں، 204 میں وفات ہو گئی، دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ شاعر جن کی بات چل رہی ہے یہ قاضی عبدالوہاب نصر مالکی 422 میں وفات پا گئے، 5ویں صدی ہجری کے شروع کے عالم ہیں. آج ہم لوگ 15ویں صدی کے زندگی گزار رہے ہیں ہجری. اس کے بعد امام ابن عبد البر. اب امام ابن عبد البر، امام یہ جو آپ اقوال پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ان باتوں کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. ان کی باتوں کی دلیلیں علماء کے اقوال، حدیثیں، اور اس کے بعد ہے نا اماموں کے اقوال، اشعار، قاضی ہے نا جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، قاضی جج رہے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ بات ایک دم دلیلوں سے کلیئر ہو جائے جو بتانا چاہتے ہیں. امام ابن عبد البر کی بات یہاں نقل کی. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ، یہ کتاب میرے عزیزو دنیا کی ایک بہت نادر کتاب ہے. امام عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ دنیا کی نادر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا. کیا ہے وہ؟ باب حال العلم اذا کان عند الفساق والاراذل. چیپٹر تو دیکھو، اس کا مضمون بعد میں پڑھنا، مضمون بعد میں پڑھنا. فرماتے ہیں علم کی حالت کا بیان جب وہ فاسقوں اور گھٹیا لوگوں کے پاس ہو. فاسقوں کے پاس یا پست قسم کے لوگوں کے پاس اگر علم ہوتا ہے تو علم کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا درگت ہوتی ہے. اس باب میں کیا ہے؟ اور اپنی سند سے انس بن مالک، ابو امیہ جمحی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ وہی ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، یہ حدیث نقل فرمائی ہے. پھر آگے فرمایا ہے قال نعیم، آگے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال نعیم قیل لابن المبارک من الاصاغر قال الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. نعیم فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں ابن عبد البر؟ نعیم فرماتے ہیں امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا اصاغر چھوٹوں سے کون مراد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اصاغر سے علم تلاش کیا جائے گا، اصاغر سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اپنی عقل اور رائے سے بولتے ہیں، کتاب و سنت کی دلیل نہیں، لاجک، دانشوری، عقل. ذہین فتین ٹیلنٹ آدمی ہے بھائی، اپنی عقل سے، اپنی دانشوری سے، اپنی لاجک سے بولتا ہے. ورنہ جو چھوٹا، ورنہ اصاغر کون ہے، چھوٹا کون ہے؟ جو اپنی عقل سے بات کرے، اپنی رائے سے بات کرے، دلیل نہ ہو، علم نہ ہو، اپنی رائے اپنی لاجک سے بات کرے بے دلیل. کہتے ورنہ جو چھوٹا بڑے سے روایت کرے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹا ہے لیکن وہ بات جو بیان کر رہا ہے وہ اپنی عقل سے نہیں بات بیان کر رہا، بڑے کی بات نقل کر رہا ہے تو اسے چھوٹا نہیں کہا جاتا. یعنی اصاغر کے لفظ پر نہ جاؤ. بتانا کیا ہے؟ اصاغر کے لفظ پر نہ جاؤ کہ اس کا چھوٹا کہا گیا ہے تو اب ایک چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا مانا جائے گا. وہ چھوٹا ہے لیکن وہ بات بڑے سے روایت کر کے پیش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، ابن فلاں نے، امام فلاں نے فرمایا، تب جا کر کے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے چھوٹا نہیں کہا جائے گا.
چھوٹا ضرور ہے لیکن وہ اپنی عقل سے بات نہیں کر رہا ہے، کچی عقل نہیں پیش کر رہا ہے، اپنی نادانی پیش نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑوں کی روایت نقل کر رہا ہے۔ تو اب چھوٹا بڑوں کی روایت نقل کرے تو چھوٹا نہیں ہوگا، بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اصل بات ہے، اصل مضمون ہے، اصل علم ہے جو انسان کو بڑا کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ در حقیقت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث میں مذکور صغیر یعنی چھوٹے سے مراد وہ شخص ہے جس سے فتویٰ پوچھا جائے حالانکہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ اصاغر کا دوسرا معنی، ایک معنی ہو گیا نا اصاغر کا معنی، کیا معنی ہے اصاغر کا جو اس سے پہلے گزرا؟ اصاغر کا معنی ہے اپنی عقل سے بولنے والا، اپنی رائے سے بولنے والا، یعنی بے دلیل جو بات کرے وہ کیا ہے؟ اصاغر ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اصاغر وہ ہے جس سے فتویٰ پوچھا جائے حالانکہ اس کے پاس علم نہ ہو، بلا علم بولنے والا، اپنی رائے سے بولے تو بھی اصاغر اور بلا علم بولے تو بھی اصاغر۔ اور کبیر یعنی بڑا وہ ہے جو عالم ہے، جو عالم ہو خواہ کسی بھی عمر میں ہو۔ دیکھا آپ نے، صرف معاملہ عمر کا نہیں ہے، علم کا مسئلہ ہے۔ اگر علم والا ہے، واقعی علم ہے کتاب و سنت سلف امت کا، تو چھوٹی عمر کا بھی ہے تو کیا ہوا۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ جاہل شخص چھوٹا ہے اگرچہ وہ عمر رسیدہ ہو۔ ایک آدمی جاہل ہے، اسے چھوٹا ہی کہا جائے گا چاہے وہ کتنی بھی عمر کا ہو، سینئر ہو، عمر رسیدہ ہو، لیکن وہ جاہل ہے۔ تو اصل معیار علم ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کا علم ہے۔ اور عالم بڑا ہے اگرچہ وہ نو عمر ہو، علم والا جو ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے چاہے وہ نو عمر کیوں نہ ہو۔ اور بطور دلیل یہ شعر پیش کیا ہے، بطور دلیل یہ شعر پیش کیا ہے۔ کیا ہے وہ شعر؟ مشہور شعر ہے، تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل وان کبیر القوم لا علم عنده صغیر اذا التفت الیہ المحافل۔ عربی کے اشعار بڑی قیمتی ہوتے ہیں، اس کے معنی پر غور کریں۔ علم حاصل کرو، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ علم حاصل کرو، کیونکہ آدمی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی پیٹ سے محدث بن کر کے نہیں نکلتا، عالم بن کر کے، مفتی بن کر کے نہیں نکلتا۔ علم پیدا ہونے کے بعد سیکھ کے، حاصل کر کے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں تعلم، علم حاصل کرو، فلیس المرء یولد عالما، کیونکہ آدمی عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، اور صاحب علم جاہل کی طرح نہیں ہوتا، علم والا کبھی جاہل کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور قوم کا بڑا جس کے پاس علم نہ ہو، جب اس کے پاس محفلیں جمتی ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی عمر ہو گئی ہو تو کیا ہو گیا؟ وہ اپنی قوم میں بڑا مانا جاتا ہے، قوم کا بڑا بزرگ مانا جاتا ہے، لیکن جب مجلسیں جمتی ہیں، محفلیں جمتی ہیں، علم کی بات ہوتی ہے تو وہ 100 سال والا بھی چھوٹا مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ علم کا ہے، علم کا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر علم والا ہے تو کتنی بھی چھوٹی عمر کا بھی ہے تو بڑا ہے، اور ایک بڑی عمر والا ہے، بڑا ہے عمر کے اعتبار سے، لیکن وہ قوم میں بڑا ہے، وہ قبیلے میں بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، لیکن جب علم کی مجلسیں جمیں گی تو اس میں وہ چھوٹا ہو جائے گا، پھر اسے بڑا نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس بات سے بھی استدلال کیا ہے، ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا حالانکہ وہ کم عمر تھے۔ دیکھا آپ نے، عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، فتویٰ پوچھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کیا تھے؟ کم عمر تھے، لیکن علم بہت تھا نا، بہت علم تھا ان کے پاس۔ اور معاذ ابن جبل اور عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہما کم عمری ہی میں لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، علم تھا تو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں آج معلوم آپ کو؟ لوگ آج کل جو کچھ بھی جیسے بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، تعلم کے ساتھ،
اور جب ان کو کوئی ٹوکتا ہے، نقد کرتا ہے، تو وہ ان آثار کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں میری عمر کم ہے؟ ابن عمر بھی تو فتویٰ دیتے تھے، یہ دیکھو عتاب بن اسیب بھی فتویٰ دیتے تھے، معاذ بن جبل بھی فتویٰ دیتے تھے، ان کی عمر کم تھی۔ بھئی ان کی عمر کم تھی لیکن علم تھا نا، آپ کی عمر بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کیوں قیاس کرتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ان کم عمر بڑے بڑے علماء صحابہ کی فہرست میں اپنے آپ کو کیوں شامل کراتے ہو؟ زیادتی ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علم ہے۔ آپ علم ہوتا آپ کے پاس تو آپ ایسی باتیں نہیں پیش کرتے۔ یہ دلیل ہے کہ آدمی جہالت کے باوجود اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے علماء صحابہ کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرانا چاہتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ اور ان کی کم عمری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں تفویض فرمائی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کسی کو ذمہ داری دی تھی تو کیا صرف کم عمری ہی دیکھ کر کے دے دیا تھا، یا کم عمری کے باوجود وہ علم کے اونچے مقام پر تھے اس لیے ذمہ داری دے دیا تھا؟ اب معاملہ کلیئر ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو آپ تو کوئی کام بغیر وحی کے نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ علم کے اس مقام پر تھے کہ وہ ذمہ داری کی اہلیت سنبھالنے کی لیاقت صلاحیت رکھیں، اس لیے وہ منصب دیا گیا انہیں۔ کہتے ہیں علماء میں اس قسم کی مثالیں بکثرت ہیں، علماء میں اس قسم کی مثالیں بکثرت ہیں۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے، اس بات کا بھی احتمال، یعنی وہی اصاغر کا معنی ہی بتلا رہے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ابن المعتز کے قول کے مطابق حدیث کا معنی یہ ہو کہ نوجوان عالم کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور جوان جاہل کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، نوجوان عالم کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور جوان جاہل کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے، یعنی اس حدیث سے بہت سارے معنی ثابت ہوتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو اہم معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہو گیا اصاغر وہ ہیں جو اپنی رائے سے، اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے دین میں کوئی بات کریں۔ دوسرا وہ اصاغر ہیں جن سے مسئلے پوچھے جائیں، فتوے پوچھے جائیں اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں۔ ایک معنی یہاں پر ابھی ذکر نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے وہ معنی آگے آئے، وہ معنی ہے اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں، اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں۔ جو بدعتی ہے وہ حقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذلیل۔ تو کہتے ہیں، اور دیگر کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس بارے میں عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر علم صحابہ کرام کی جانب سے نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ صحابہ کرام کی جانب سے علم نہ ہو، یعنی کوئی بھی آدمی بات کرے دین کی اور جو بات کہے وہ بات صحابہ کرام کے ذریعے سے نہ آئی ہو بلکہ وہ اپنی بات کرتا ہو، کسی اور کی بات کرتا ہو، تو وہ بھی اصاغر میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کرام کی طرف سے معنی یہ ہے کہ اگر علم صحابہ کرام کی جانب سے نہ ہو تو بولنے والا اصاغر میں سے ہے۔ اگر صحابہ کرام کے واسطے سے بات کرتا ہو، ابن مسعود نے، ابن عباس نے، معاذ بن جبل نے، علی نے، ام عائشہ نے، فاطمہ نے، تو وہ علم ایسے ان کے حوالے سے بولنے والا آدمی اصاغر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صحابہ کرام کے واسطے سے علم نہیں آیا ہے، اس کی اپنی رائے ہے یا کسی اور فلاں اعلیٰ کی بات کرتا ہے تو وہ اصاغر میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آیا ہے، نہ کتاب و سنت اور اجماع امت میں اس کی کوئی اصل ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ صحابہ کرام کی طرف سے بولے ہے نا تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کی طرف سے نہ بولے، نہ وہ اجماع میں کوئی، نہ اس طرح کی بات کا کوئی اجماع ہو، تو اس صورت میں وہ کیا مانا جائے گا؟ اصاغر مانا جائے گا۔ اگر کوئی اجماعی مسئلہ نقل کر رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہے جس پر اجماع بھی نہیں ہے، نہ وہ صحابہ کی طرف سے آیا مسئلہ ہے اور نہ وہ اجماع ہے، ایسی صورت میں ایسی بات بولنے والا اصاغر میں شامل ہوگا۔ کہاں سے بات بیان کر رہا ہے؟ نہ صحابہ نے بیان کیا، نہ امت کے علماء کا اجماع ہے، تو تم نے کہاں سے اس کو اپنے نام سے بیان کر دیا؟ خود بیان کر دیا۔
تو کہتے ہیں نا کتاب و سنت اور اجماع میں اس کی کوئی اصل ہو تو وہ ایسا علم ہے جس سے آدمی ہلاک ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، یہ تو نفس پرستی کا علم ہے نا، منمانی ہے، آدمی ہلاک ہو جائے گا. اور اسے حاصل کرنے والا شخص امام یا امین یا پسندیدہ نہیں ہو سکے گا. امام بڑا پیشوا عالم جو سب کا مرکز ہو، سب کا مرجع ہو، وہ امام ہے. دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ امین. ابن مسعود نے بھی فرمایا تھا نا کہ علم جب تک امت کے لوگ امین لوگوں سے حاصل کرتے رہیں، امانت دار لوگوں سے، تو وہ امین بھی نہیں مانا جائے گا. نمبر 3 کیا کہا؟ پسندیدہ. خیر کیا کہا تھا؟ من خیارہم، اپنے اچھے پسندیدہ لوگوں سے علم. پسندیدہ اپنی منمانی پسندیدہ نہیں، علم اور منہج اور سنت کے اعتبار سے وہ پسندیدہ ہو، اور اپنے اخلاق، کردار، عمل، سلوک کے اعتبار سے نیک ہو. تو ایسے شخص سے ہی علم حاصل کرنا رہے گا، اور ایسے شخص سے جب تک علم حاصل کیا جائے گا تب تک امت بھلائی میں رہے گی. اور ایسا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں امت میں بھلائی باقی نہیں رہے گی، ہلاکت آ جائے گی. ہلاکت. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا، لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اصاغرهم ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن خیارهم وعن امنائهم. اس امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک اپنے اچھے لوگوں سے، اپنے امانت دار لوگوں سے اور اپنے سب سے بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے، تب تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے. فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا. اور جب اپنے برے لوگوں سے اور اپنے چھوٹوں سے، یعنی عقل سے بات کرنے والے، بلا علم فتویٰ دینے والے، بدعتی قسم کے لوگ جو ہوں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، ہلاکو، ہلاک ہو جائیں گے. اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں ابو عبید رحمہ اللہ کا میلان اسی معنی کی جانب ہے. یعنی اصاغر کا جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اصاغر سے تلاش کیا جائے گا. تو ابو عبید جو ہے نا القاسم بن سلام، ان کا رجحان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں اصاغر سے یہی معنی مراد ہے. اچھے نہیں ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، اور بڑے علماء نہیں ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، نوعمر ہوں گے، برے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، تو انہیں اصاغر کہا جائے گا. یہ ہے. اور اسی جیسی بات امام شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں ما حدثوک عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشد علیہ یدیک وما حدثوک به من رائہم فبل علیہ. اللہ اکبر. دیکھیے یہ امام شعبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ جو باتیں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واسطے سے بیان کریں، اسے اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لو، یعنی اسے اپنا لو، اختیار کر لو. اور جو اپنی رائے سے کہیں اس پر پیشاب کر دو. آج کوئی کہہ دے تو لوگ کہیں کتنا بد زبان ہے، کتنا بدتمیز ہے، کتنا بد خلق ہے، کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے. یہ تابعین ہیں. غیرت کی بات ہے، غیرت کی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب چلے آدمی پیشاب کرے. معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا معنی اس کی حقارت بیان کرنا ہے، اس کی مذمت بیان کرنا ہے. جیسے کسی گندی جگہ پر جا کر کے آدمی پیشاب کر دیتا ہے، ایسے ہی اس کو حقیر سمجھو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی بات کی دین میں کیا حیثیت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی کے صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا، اب نبی کے صحابہ کے حوالے سے کوئی بات آئے تو گلے لگا لو اسے، اور کوئی ان کے فلاں علاں کے حوالے سے بات کرے تو پیشاب کر دو. یعنی کیا مطلب؟ کوئی قیمت نہیں ہے اس کی حقارت. یہ ہے. بہرحال تو اس سلسلے میں اور مزید جو باتیں ہیں آگے، وہ چونکہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں داخل ہوں گے تو وقت بہت زیادہ ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے یہ بات ابھی سلسلہ اس کا چل رہا ہے. اصاغر کا معنی بتانے کے بعد اب سلف صالحین کے کچھ اقوال کہ وہ اس سلسلے میں کتنا زیادہ حساس تھے، فکر مند تھے، اور ادھر ادھر کی کوئی بات اگر کہے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، اس کا کوئی وزن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے اس بات کو.
تو ہمارے اسلاف کے اقوال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی رہنمائی کریں گے۔ اس میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور بقیہ باتیں آگے آنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتنہ چل رہا ہے یہ تعلم کا، علم دعویداری کا، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو علماء ظاہر کرنے کا، اور اس سلسلے میں کس قدر ایمان، عقیدے، عمل، سلوک کے انحرافات اور گمراہیاں پائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنگینی اور خطرناکی سے بھی امت کو واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔